السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی پچھلے 2 جمعے سے، اور وہ گاہے گاہے پورے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، واقعات آتے رہتے ہیں۔ جی چاہا کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کے چند آخری پل بتلاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پل کے اندر امت کو کیا پیغام دے کے گئے تھے۔ کیونکہ عموماً دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں کوئی آدمی اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے آخری وقت میں اور کہتا ہے بیٹا یہ میری زندگی کی آخری بات ہے اور شاید میں بہت دن زندہ نہ رہوں، تو اس بات کا ایک وزن ہوتا ہے۔ اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند آخری جو پل تھے امت کے لیے، آپ نے ان پلوں کو کتنا قیمتی بنایا، یہ بڑے سبق آموز باتیں ہیں۔ آخری حج کیا آپ نے، حجۃ الوداع جو مشہور ہے جس نام سے، آخری حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ فتح نازل ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں یہ قرآن کی آخری سورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا تقریباً وہ مقصد، وہ مشن پورا ہو چکا ہے۔ اب آپ دنیا سے کوچ کریں اور ہماری طرف آئیں۔ تو جب آپ حج کے موقع پر صحابہ سے جدا ہو رہے تھے تو آپ نے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد میں صحابہ سے جو فرمایا تھا کہ شاید میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو، شاید آج کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ جو دور دور سے صحابہ آئے ہوئے تھے تو صحابہ بہت روئے، اور جب آپ واپسی میں جب مدینہ تشریف لائے حج سے تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو آپ نے روانہ کیا۔ معاذ ابن جبل سے آپ کو بڑی محبت تھی، سب سے ہی محبت تھی، لیکن کل قیامت میں علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو آپ عام طور سے چند قدم دور جاتے تھے مسجد سے، یا مسجد سے رخصت فرما دیا کرتے تھے۔ معاذ ابن جبل کو دور تک رخصت کرنے گئے، مدینے سے باہر تک، اور پھر یوں کہا معاذ، یہ وہی معاذ ہیں جو میں بتاتا ہوں نا، وہ زبان پکڑ کے سمجھایا، یہ وہی کہ معاذ شاید میری اور یہ تمہاری آخری ملاقات ہے، جب تم واپس آؤ گے تو شاید مجھے نہ پاؤ، میری قبر کو دیکھو گے۔ تو معاذ ابن جبل بہت روئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چہرہ ان کی طرف سے ہٹا کر کمر ان کی طرف کر لی، اور آپ کی بھی آنکھیں بھری ہوئی، آنکھیں نم ہو گئی آپ کی۔ پھر آپ نے یوں کہا معاذ سے، معاذ غم نہ کر میری جدائی کا، یہ ہے غم نہ کر میری جدائی کا، کہ کوئی عربی ہو یا عجمی ہو، مکے میں ہو مدینے میں ہو، کوئی سی بھی نسل کا ہو، کوئی سا بھی رنگ کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، جو تقوی میں اونچا ہے اور جو میرے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہے، وہ
جو تقوی کے خلاف ہے، جو میرے طریقے کے خلاف ہے، وہ چاہے میرے کتنے ہی قریب ہے، وہ سب سے زیادہ دور ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو، آپ کا پڑوس ملے اور خواب میں آپ کے دیدار ہوں، تو ہم جتنے آپ کے طریقوں پہ عمل کریں گے یہ سمجھو کہ آپ اللہ کے نبی کے قریب ہو، چاہے جہاں بھی ہو۔ 28 سفر کو آپ کے سر میں آپ نے ایک جنازے میں شرکت کی، بقی میں آپ اس جنازے میں شرکت کر کے تشریف لائے۔ 28 سفر کو آپ کے سر میں درد ہوا اور بخار کی کیفیت شروع ہوئی، تو 2 دن 29 30 یہ اگر 30 کا مہینہ تھا اور 12 دن یہ، تو تقریباً 14 سے 15 دن آپ کم و بیش بیمار رہے، سر میں درد اور بخار کی شدت۔ اس وقت آپ کی 9 بیویاں زندہ تھی، تو آپ کی جب بھی باری ہوتی تھی آپ معلوم کرتے تھے کل کس کے یہاں جانا ہے، کہ جی حفصہ کا یہاں، سودا رضی اللہ تعالی عنہما کا یہاں۔ تو ساری بیگمات کو محسوس ہو گیا کہ آپ اماں عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، تو سب نے مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر اپنی ترتیب پہ آپ جیسے ہماری ترتیب ایسے رہیں، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ یہ پیغام دیا ہے کہ جو آدمی ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ یہ عدل کرے کہ اپنی بیویوں کی حق تلفی نہ کرے۔ فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا وَاحِدًا، اور اگر وہ عدل نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے ایک ہے۔ تو سب کی اجازت سے آپ نے آخری ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارا، آپ کے کمرے میں گزارا۔ 5 دن پہلے، دنیا سے جانے سے 5 دن پہلے آپ تشریف لائے مسجد میں، اور غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھا کے آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ شاید یہ 5 دن پہلے کا اس انداز سے عام صحابہ کے سامنے خطبہ دینا، میرے جہاں تک یاد ہے یہ آخری تھا آپ کا اس انداز سے منبر پہ کھڑے ہو کے۔ تو آپ نے کیا خوبصورت پیغام دیا، اللہ اکبر، کیونکہ اے میرے صحابہ، شاید بہت جلدی ہم میں جدائی ہو جائے گی اور پھر ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ تو صحابہ رونے لگے یہ بات سن کر آپ کی، یہ نماز سے پہلے کی بات ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہوں تمہارے سامنے۔ میں نے پوری زندگی میں، یہ بات ہے بڑی زبردست، یہ ہے بڑی زبردست بات، کہ اگر میں نے پوری زندگی کے اندر کسی صحابی کو بھی، کسی بھی اپنے ساتھی کو بھی زبان سے تکلیف پہنچائی ہو یا ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہو، یعنی کہ ہاتھ سے ظلم کیا ہو، مارا ہو، یا زبان سے کوئی ایسا لفظ کہا ہو جو اس کے چبھ گیا ہو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس یہاں اپنے وجود کے ساتھ موجود ہوں، وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ میں نے زبان سے کہا ہو تو وہ زبان سے مجھ سے برا بھلا کہہ لے، میں نے مارا ہو تو میرا جسم حاضر ہے، وہ مجھے مار کے بدلہ لے لے۔ اللہ کے واسطے مرنے کے بعد کل قیامت میں میرے خلاف مدعی بن کے پیش نہ ہونا۔ اللہ، جس ہستی کے طفیل میں نے پچھلے جمعے سنائے تھے نا، حشر کے میدان میں شفاعت مل رہی ہے اللہ کے نبی کی طفیل، صرف آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا رب امتی امتی کی پکار ہے۔ جس ہستی کے طفیل اللہ بخشش کر رہا ہے اور حشر کے میدان میں اللہ رب العزت معافی کر رہا ہے، اور جس ہستی کے شفاعت کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، اس ہستی کے یہ الفاظ ہیں کہ مجھ سے کوئی تکلیف پہنچے، ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، صبح سے شام تک ہم نے کتنے لوگوں کو گالیاں بک کے تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے اور اس نے اپنی تکلیف کا احساس نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کا تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ کتنے ریڈی والوں کو ہم دن بھر گالیاں بکتے ہیں، رشکے والوں کو، غریبوں کو، کتنوں کی غیبتیں کرتے ہیں، کتنوں پہ ہم نے ہاتھوں سے ظلم کیا، کتنوں پہ ہم نے الزام اور بہتان لگائے۔
اسی حال میں میرے دوستوں اگر دنیا سے چلے گئے تو جتنی بھی میں نیکیاں اور اعمال لے جاؤں وہ سارے دے دیے جائیں گے اس کے بدلے میں. یہ پیغام ہے کہ میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو. آپ نے نماز پڑھائی ظہر کی، پھر نماز کے بعد آپ پھر آپ نے دوبارہ یہی الفاظ دہرائے. تو مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا تھا، مجھے بدلہ لینا ہے. تو وہ آگے بڑھے، آپ نے کہا میں حاضر ہوں، مار لو. کہا نہیں جی، اس وقت میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا. تو آپ نے اپنی کمر پہ سے کپڑا اٹھایا کہ بھئی یہی بدلہ لے لے. اور آپ نے جیسے یہ کپڑا اٹھایا وہ چمٹ گئے اور آپ کو انہوں نے بوسہ دیا کہ یا رسول اللہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو آپ کے چمٹنا چاہتا تھا اور آپ کے جسم اطہر کو بوسہ دینا چاہتا تھا. پھر آپ تقریباً جمعرات کے دن، میں نا بہت شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، جمعرات کی عشاء کی نماز پڑھانے، آپ اس سے پہلے سہارے سے آتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے آپ. اس کے بعد میں آپ جمعرات کے عشاء میں آپ کی ہمت نہیں ہوئی نماز پڑھانے کی، درد زیادہ تھا، بخار تیز تھا. تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. جمعرات کی عشاء، جمعہ، ہفتہ 5 10 اور اتوار 15 اور پیر کی فجر کے بعد زور سے پہلے آپ دنیا سے تشریف لگائے پیر کو. تو یہ تقریباً 17 نمازیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی موجودگی میں امامت کرائی. تو لوگوں نے عمر کو آگے کر دیا، حضرت عمر آگے تھے. تو جیسے ہی آپ نے حضرت عمر کی آواز سنی نا اللہ کا، عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو. کچھ نماز ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے گئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر میں آپ نے وہ ادا کی ان کی امامت میں. آخری وقت جمعے کے دن جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. یا رسول اللہ، اللہ آپ کا حال پوچھ رہے ہیں، کیسی طبیعت ہے؟ کہا جبرائیل تکلیف ہے. اتوار کو بھی یہی رہا، ہفتے کو بھی یہی رہا، اتوار کو بھی یہی رہا، پیر کے دن. اچھا، اس سے پہلے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کفن کون دے گا، آپ کو کون نہلائے گا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کفن دیں گے میرے اہل بیت، یعنی کہ میرے خاندان کے لوگ، مجھے نہلائیں گے میرے اہل بیت. میرے یہ بھی پیغام ہے. اس شہروں میں بڑے مسئلے ہیں، لوگ کرائے پہ بلا کے اپنے باپ کو نہلواتے ہیں، بھائیوں کو نہلواتے ہیں. یہ سنت کے خلاف. میری یہ سمجھ میں نہیں آتا، جس باپ نے زندگی بھر تمہیں کما کے دے دیا، اس کی کمر جھکے تم اس کو نہلاتے میں ڈر رہے ہو، اس کے جھوٹے کپڑے پہننے میں ڈر رہے ہو. کتنے لوگ آتے ہیں وہ کہ ابا کا انتقال ہوگا، یہ تھیلی ہے، یہ کپڑے لے کر آیا ہوں کسی غریب کو. میں نے کہا بھائی تو خود کیوں نہیں پہنتا؟ کہ یہ ڈر لگتا ہے. اسی کے مکان میں اسی کی دولت پہ عیش کر رہا ہے اور اسی کے کپڑوں سے یہ ڈر رہا ہے. یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں. یہ نا شریعت بڑی خوبصورت چیز ہے. جب آدمی مرتا ہے اور اس کو نہلایا جاتا ہے تو عموماً مرنے کے بعد باڈی پہ عیب پیدا ہو جاتا ہے. بہت شدید گرمی ہے کہ کوئی بیچارہ بیماری کی حالت میں دنیا سے گیا یا اس کو بہت لیٹ ہو گئی کفنانے دفنانے میں تو بدبو بھی ہو جاتی ہے، چہرہ بھی سوج جاتا ہے، پانی بھی نکلنے لگتا ہے، چہرہ کالا بھی پڑ جاتا. تو یہ سب دلیل نہیں ہے کہ یہ آدمی گناہگار ہے. سمجھو بات کو، یہ دلیل نہیں ہے. تو مرنے کے بعد انسان مٹی ہے، اس کی کیفیت بدل سکتی ہے. تو اس کی روح چلی گئی، وہ تو قبر میں جا کے میں ہے وہ نیک ہے یا بددین ہے، ہم اس کو جج نہیں کر سکتے. اس کی کینڈی تو ہوگا، کتنا ہی بھی نیک آدمی ہو جاتا ہے. جب اپنی نسل، اپنی اولاد باپ کو نہلائے گی اور نہلاتے نہلاتے باپ کے جسم پر عیب ظاہر ہوگا، مجھے بتاؤ کمرے سے باہر نکل کر اپنے باپ کے عیب کو یہ باہر بتائے گا؟ یہ چھپائے گا، یہ چھپائے گا. دوسرے کیا کہیں گے؟ بھائی ہم نے نہلایا تھا، بڑی خطرناک شکل ہو گئی تھی، بڑا ڈر لگ رہا تھا، بھائی چہرہ کالا پڑ گیا تھا، ہونٹ سوج گئے، ناک سوج گئے. دوسروں کے یہ الفاظ ہوں گے اور اپنی اولاد کیا ہوگی کہ وہ خاموشی کے ساتھ آنسو بہائے گا اور اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرے گا. جس محبت سے یہ بیٹا پانی ڈالے گا، دوسرا اسے تو پیسے چاہیے، وہ تو رگڑ، کتنے کو دیکھا ویسا رگڑتے ہیں، وہ اسکن چھل گئی.
استنجا نہیں کراتے، کفن دے دیتے ہیں، وہ بیچارے کی لیٹرین کفن میں لگ جاتی ہے، پیٹ کو یوں بھینچ کر استنجا کرایا جاتا ہے، لیٹرین نکالی جاتی ہے۔ یہ باپ ہے تیرا جو یہ پڑا ہوا ہے تختے پر، اس کا حق ہے تمہارے اوپر، وہ اس کو نہلاؤ۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ میرے اہل بیت مجھے نہلائیں گے، میرے اہل بیت مجھے کفن دیں گے، دوسرا کوئی نہیں دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ یہ دین ہے، اس کو سمجھو، اس کو سیکھو میرے بھائیو، اس کو سمجھو۔ تو پیر کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، جانے سے پہلے آپ کو سخت تکلیف میں ہیں آپ، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہیں یوں آپ، اور آپ کا سر یوں ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ مسواک کو دیکھ رہے ہیں ٹک ٹکی باندھ کے، آپ نے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مسواک کریں گے، تو آپ نے گردن سے اشارہ کیا، مسواک لی، اما عائشہ نے اپنے دانتوں سے چبائی اور اپنے محبوب کو مسواک کی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں خوش نصیب ہوں کہ میرے محبوب کے آخری چیز جو منہ میں گئی ہے وہ میرا لعاب یعنی میرا تھوک تھا، جو مسواک کے ذریعے سے گیا ہے۔ آپ مسواک بہت کرتے تھے، اپنے آخری وقت میں بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسواک۔ ہزاروں لوگ مسجدوں میں نمازی ہوں گے لیکن مسواک سے خالی ہوں گے۔ 70 فائدے ہیں مسواک کے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کلمہ نصیب ہوگا مرتے وقت۔ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے 27 درجے زیادہ ثواب ہے بغیر مسواک کی نماز کا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسواک کی جبرائیل تشریف لائے، کہا کیوں آئے ہو؟ کیا رسول اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ان سے حضرت جبرائیل سے پہلے ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اور یہ پہلا دربار ہے جہاں ملک الموت اجازت لے کر اندر جا رہا ہے۔ کہا کیوں آیا ہے؟ کہ آپ کو لے جانے آیا ہے۔ تو پھر بھی آپ نے آخری پل میں امت کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کہو کہ میرے بعد میری امت کا کیا کریں گے۔ حضرت جبرائیل گئے، جلدی سے واپس آئے، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت کو آپ کے بعد ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تو آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا۔ یہ امت جو دن رات اس نبی کی نافرمانی کر رہی ہے، دن رات نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہی ہے، اس امت کے فیصلے کرائے یہاں پر۔ اگر یہ فیصلے یہاں نہ ہوتے، اللہ رب العزت کی قسم ہم دنیا میں جینے کا حق کھو چکے ہیں۔ قوم لوط کا عذاب آیا تھا زنا کاری کی وجہ سے، یہ امت زنا نہیں کر رہی؟ بتاؤ، زنا نہیں کر رہی؟ قوم شعیب پہ عذاب آیا تھا بے ایمانی کی وجہ سے، یہ امت بے ایمانی نہیں کر رہی؟ بنی اسرائیل پہ عذاب آیا تھا ناشکری کی وجہ سے، یہ عورت ناشکری، یہ امت ناشکری نہیں کر رہی؟ لیکن میرا اور آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہ مسئلہ حل کرا کے چلے گئے۔ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آج امت کس حال میں ہوتی کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا کہ ٹھیک ہے پورے کرو اللہ کی تقدیر کو، اور پھر آپ نے اس آخری پل کے اندر ساری طاقت کو سمیٹ کر پھر امت کو پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ پتہ ہے آپ کا آخری بول کیا تھے؟ میں نے جس دن آپ کی پیدائش بتائی تھی، میں نے بتایا تھا آپ پیدا ہوئے اور چند منٹ کے بعد آپ نے کیا کیا تھا؟ یاد ہے آپ لوگوں کے؟ سجدہ کیا تھا چند منٹ کے بعد، یہ ابتدا۔ اور آخری وقت میں آپ کا کیا بولیں پتہ ہے؟ 2 الفاظ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ہم نے ان دونوں بولوں کو آگ لگا دی۔ کیا؟ کہ اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ ہم 4 وقت کی نماز پڑھ کے سوچتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں 95%۔ تو کیا ہے آخری الفاظ آپ کے؟ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، چاہے جو ہو جائے، یہ آپ کے آخری بولے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں پر اور اپنے غریبوں پر اور اپنے سے کمزوروں پر حسن سلوک رکھنا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ بدتمیز نہ ہونا، ان کے ساتھ فرعونی کا معاملہ نہ کرنا، عاجزی اور انکساری کا معاملہ کرنا۔ 2 باتوں میں پورا دن سمجھا گئے کہ الصلاۃ، کہ جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کرتا رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے اوپر مخلوق کا حق ہے وہ ادا کرتے رہنا۔
کہ تمہاری ماں کا، تمہارے باپ کا، تمہاری بیوی کا، تمہارے بچوں کا، تمہارے پڑوس کا جو حق ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہونی ہے کہ وہ نہیں چھوڑنا اور نماز نہیں چھوڑنا۔ پھر اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی میں برکتوں کے فیصلے فرمائے۔ میں اور بھی بتاتا تجہیز و تکفین، اور جو یہ پیغام اللہ کے نبی نے امت کو دیے ہیں کاش ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہماری زندگی ان پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کے اور عافیت کے فیصلے فرماویں اور عمل کی توفیق نصیب فرماویں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔